السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم آج سے نیو یارک میں شروع ہونے والے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے افتتاحی خطاب میں ترقی پذیر ملکوں کو ماحول دوست توانائی کے ذرائع قائم کرنے کے لیے وسائل فراہم کرنے سمیت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم جمعے کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں مختلف علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کریں گے۔ پاکستان اور ڈنمارک نے مشترکہ لائحہ عمل کے ذریعے گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ پر عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے یورپی یونین میں جی ایس پی پلس درجے کے لیے پاکستان کے لیے نیدرلینڈ کی مسلسل حمایت کو سراہا ہے۔ ہیلتھ سروسز کی وزارت نے 400 ای پی آئی یونٹوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام بہتر بنایا جا سکے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہماری پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قیادت کا معیار دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ فوج کے برابر ہے۔ پاک بحریہ نے گہرے سمندر میں محفوظ ماہی گیری کے لیے مقامی ماہی گیروں میں ملکی سطح پر تیار کردہ فشنگ میپس تقسیم کیے ہیں۔ ثقافت اور ورثے کے وزیر نے پاکستان کے علاقائی ادب کے فروغ کے لیے ورثہ چینل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈیجیٹل ریڈیو مونڈیل کنسورشیم کی چیئرپرسن نے تمام بینڈز میں ڈی آر ایم کے ڈیجیٹل پاتھ کے انتخاب کے لیے ریڈیو پاکستان کی تعریف کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع اسلام آباد میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کینیڈا نے اپنے سکھ شہری پردیپ سنگھ کی ہلاکت میں بھارت کے ملوث ہونے کے خلاف احتجاج کے طور پر ایک اعلیٰ بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا ہے۔ اور 40 سال سے زائد عمر کے کھلاڑیوں کا گلوبل کپ کرکٹ ٹورنامنٹ آج کراچی میں شروع ہوا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، جس کا افتتاح آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کیا۔ وزیر اعظم اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے صاف توانائی ذرائع کے حصول میں ترقی پذیر ملکوں کو وسائل فراہم کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا ہے۔ آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں کرۂ ارض پر عالمی حدت پر قابو پانے کے حوالے سے اپنے مستقبل کو انتہائی خطرے سے نمٹنے کے لیے پرعزم رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی نئے ریکارڈ توڑ رہی ہے، لیکن ہم قربانی کا بکرا بنائے جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ہمیں دوسروں کے پہل کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ درجہ حرارت بڑھانے والی گیسوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے اور ان ملکوں کے لیے موسمیاتی انصاف کو یقینی بنانا چاہیے جن کا اس بحران میں کم سے کم کردار ہے، لیکن وہ اس کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ We must be determined to tackle the most immediate threat to our future, our overheating planet. Climate change is not just a change in the weather. Climate change is changing life on our planet. It is affecting every aspect of our work. It is killing people and devastating communities.
Around the world, we see not only accelerating temperatures, we see an acceleration in sea levels rising, glaciers receding, deadly diseases spreading, the extinction of species, and cities under threat. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جدید چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت عالمی اداروں میں وسیع اصلاحات پر زور دیا۔ انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یک طرفہ اقدامات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں مسلسل پرتشدد واقعات اور خون ریزی کے شہریوں پر خوفناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ اقدامات بڑھ رہے ہیں اور دو ریاستی حل کے امکانات کو معدوم کر رہے ہیں، جو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے دیرپا امن و سلامتی کا واحد راستہ ہے۔ In the Middle East, escalating violence and bloodshed in the occupied Palestinian territory is taking a terrible toll on civilians. Unilateral actions are intensifying and undermining the possibility of a two-state solution, the only pathway to lasting peace and security for Palestinians and Israelis. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ اپنے خطاب میں جموں و کشمیر کے تنازع سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے متعدد مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وہ ملک کی اقتصادی بحالی کو مستحکم بنانے اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے اپنی نگراں انتظامیہ کے نمایاں اقدامات کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم مختلف ملکوں کے رہنماؤں، بین الاقوامی اداروں اور انسانی خدمت کی تنظیموں کے سربراہوں اور کارپوریٹ لیڈروں سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ وہ ذرائع ابلاغ کے مختلف اداروں کو بھی وقت دیں گے۔ ان کی آج نیو یارک میں مصروفیات میں عالمی ترقیاتی اقدام اور پائیدار ترقیاتی اہداف سربراہ اجلاس کے شرکاء سے خطاب شامل ہے۔ وزیر اعظم ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں ضیافت میں بھی شرکت کریں گے۔ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کا موضوع ہے اعتماد سازی اور عالمی یکجہتی کا احیاء، 2030 کے ایجنڈے اور سب کے لیے امن، خوشحالی، ترقی اور پائیداری کی جانب پائیدار ترقیاتی اہداف پر اقدامات میں تیزی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے ایمبیسڈر منیر اکرم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے پاکستان کو مسئلہ کشمیر، افغان بحران، اسلاموفوبیا، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور ماحولیات جیسے اہم عالمی مسائل پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے پی ٹی وی سے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ عالمی تاریخ کا ایک نازک مرحلہ ہے، کیونکہ ایشیا میں بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے اور کووڈ اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ایشیائی ملکوں کی اقتصادی صورتحال بگڑی ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے ترقی پذیر ملکوں کے لیے امداد کی فراہمی کے وعدوں کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی، کیونکہ ترقی پذیر ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالمی فورم پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی موجودگی اور تاجر برادری سے ان کی ملاقات سے غیر ملکی سرمایہ کاری لانے میں مدد ملے گی۔ ڈنمارک اور پاکستان کے درمیان مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے سرسبز لاہ عمل معاہدہ پر عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر ڈنمارک کے اپنے ہم منصب لارس لوکے راسموسین سے ملاقات میں پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان شاندار دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپ میں اسلاموفوبیا میں اضافے کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے حکومت ڈنمارک کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا کہ قرآن پاک اور دیگر مقدس کتابوں کو نظر آتش کرنے کے خلاف بل لایا جائے گا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ان کے نیدرلینڈ کے ہم منصب ہیمکے برونس سلاٹ نے بھی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، ڈیرا واٹر مینجمنٹ اور آئی ٹی کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دو طرفہ اور کثیر جہتی سطح پر باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے GSP+ کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت پر ہالینڈ کا شکریہ ادا کیا۔
یورپی یونین میں اسلامی فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ایسے قابل مذمت اقدامات سے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، جسے آزادی اظہار رائے کے آڑ میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے تاجر برادری پر زور دیا ہے کہ وہ سماجی شعبوں کو ترقی دینے میں مرکزی کردار ادا کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے اپنی اجتماعی سماجی ذمہ داری پوری کریں۔ آج کراچی کے ایوان صنعت و تجارت کے ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے رضاکارانہ خدمات انجام دینے کی اہمیت واضح کی اور کہا کہ صنعت و تجارت کے ایوانوں، بینکاری کے شعبے اور انسانی معاشرے کو چاہیے کہ ملک کو درپیش سماجی و اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کے لیے سرگرمی سے کوششیں کریں۔ انہوں نے بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے پر زور دیا اور کہا مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے مواقع بڑھانے اور کاروبار و روزگار میں خواتین کی شرکت میں اضافے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہماری پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قیادت کا معیار دنیا کی کسی بھی جدید ترین فوج کے برابر ہے۔ آج شنکیاری میں جونیئر لیڈرشپ اکیڈمی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جونیئر لیڈرز کو پاک فوج کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے انہیں روایتی اور غیر روایتی جنگ میں کامیابی کی کلید قرار دیا۔ پاک فوج کے جونیئر لیڈرز کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تربیت کے میدانوں، پیشہ ورانہ کارروائیوں اور دنیا بھر میں عالمی مقابلوں میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بعد میں انہوں نے بروتھا میں کثیر ملکی خصوصی فورس کی مشق اٹرنل بردرہڈ 2 دیکھی۔ پاکستان، قازقستان، قطر، ترکیہ اور ازبکستان کی اسپیشل فورسز کے دستے 2 ہفتے تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں شریک ہیں۔ مشق کا مقصد دوست ملکوں کی افواج کے مابین تعلقات کو مزید مستحکم بناتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے بروتھا گارزن کے دورے کے موقع پر شرکاء سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جنرل آفیسر کمانڈنگ اسپیشل سروس گروپ نے مشق کے بارے میں آرمی چیف کو بریفنگ دی۔ نجکاری کے نگراں وزیر فواد حسن فواد نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں وزراء نے اہم معاشی اور مالیاتی امور اور نجکاری کے عمل سے متعلقہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ تجارت و صنعت و پیداوار کے نگراں وزیر گوہر اعجاز نے گزشتہ نصف صدی کے دوران ملائیشیا کی شاندار معاشی ترقی کو سراہا، جس سے $400 ارب پر مشتمل معیشت کی راہ ہموار ہوئی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں ملائیشیا کے 66ویں قومی دن کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر تجارت نے کہا کہ دانش مندانہ حکمت عملی سے پاکستان کی معیشت اب $330 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان $1.60 ارب کے تجارتی حجم کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان میں ملائیشیا کے سفیر محمد اظہر مسلان پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے باہمی فائدے کے لیے 2 طرفہ تجارتی حجم بڑھانے اور معاشی تعلقات کو مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ صحت کے نگراں وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے زیادہ سے زیادہ حفاظتی ٹیکے لگانے کے ہدف کے حصول کے لیے توسیع شدہ حفاظتی ٹیکے لگانے کے پروگرام کے تحت اس کا دائرہ بڑھانے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں وفاقی نظامت حفاظتی ٹیکہ جات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد احمد قاضی کی جانب سے ایک بریفنگ اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حفاظتی ٹیکہ جات کی صحت سہولیات کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے خصوصاً مسلسل بجلی کے فراہمی کے بڑے فوائد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت پہلے مرحلے میں پاکستان بھر میں 400 EPI صحت سہولیات کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا اقدام کر رہی ہے۔ اس اقدام سے حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر نے زیادہ سے زیادہ حفاظتی ٹیکہ جات کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل لگن اور تعاون کے ذریعے حفاظتی ٹیکہ جات کا دائرہ بڑھانے کے لیے پاکستان کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات میں رجسٹرڈ خصوصی افراد کو ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت کی فراہمی کے لیے حکومتی آگاہی مہم پر کام کر رہا ہے۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کے ترجمان سہیل احمد نے کہا کہ پہلے مرحلے میں خصوصی افراد کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ضلع سے رابطہ کاروں کو تربیت دی جائے گی۔
ترجمان نے کہا کہ نادرا نے بھی خصوصی افراد کو خدمات فراہم کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ تمام پولنگ اسٹیشنز کو قابل رسائی بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ پاک بحریہ نے محفوظ ماہی گیری کے لیے قومی سطح پر تیار کردہ نقشہ جات مقامی ماہی گیروں میں تقسیم کیے۔ یہ نقشے آج کراچی میں مشترکہ سمندری آگاہی رابطہ کاری مرکز میں منعقدہ تقریب میں تقسیم کیے گئے۔ بحریہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق فشنگ میپس میں بشمول گھوسٹ نیٹس کے درست مقامات جو سمندری زندگی اور ماہی گیروں کے جہازوں کے لیے سنگین خطرہ ہیں، کئی اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ڈیجیٹل ریڈیو مونڈیال کنسورشیم کی چیئرپرسن روگزاندرا اوبریجا نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ڈیجیٹل ریڈیو مونڈیال DRM کے حوالے سے اتفاق رائے اور عزم نے عالمی سطح پر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی کے نام ایک مراسلے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بینڈز میں DRM کے لیے اپنے مکمل ڈیجیٹل راستے کا انتخاب کر لیا ہے اور خوب غور و خوض کے بعد عمل درآمد کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ ڈیجیٹل ریڈیو مونڈیال کنسورشیم کے چیئرپرسن نے کہا کہ ہم دو طرفہ تعاون کے لیے بلا معاوضہ مشاورت، مدد اور مواقع فراہم کریں گے جو پاکستان اور کنسورشیم دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ثقافت اور ورثے کے وزیر جمال شاہ نے پاکستان کے علاقائی ادب کو فروغ دینے کے لیے ایک ورثہ چینل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ آج پاکستان اکادمی ادبیات اسلام آباد میں 2 روزہ کانفرنس کی افتتاحی نشست سے خطاب کر رہے تھے جس کا موضوع تھا ہم جگنو تارے دھرتی کے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چینل پر علاقائی ادب کے مختلف انواع ترجمہ شدہ صورت میں دکھائی جائیں گی تاکہ ہمارے ہر حصے کے نوجوان ہماری ملک کی متنوع ثقافت کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادب کتابوں اور رسالوں کی شکل میں شائع کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے موسیقاروں اور متعلقہ زبانوں کے ماہرین لسانیات کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جو چین کے دورے پر ہیں ننگجی کمیونسٹ پارٹی کے نائب گورنر وانگ لی سے آج یانگ شوان شہر میں ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور ڈیری کی ترقی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ ان کے اس دورے سے مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے منصوبہ بندی اور ترقی کے محکمے کو کراچی کے 4 منصوبے کی تکمیل کے لیے وابڈا سے رابطے کی ہدایت کی ہے۔ آج کراچی میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ K4 شہر کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے جو جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ K4 260 کروڑ گیلن یومیہ منصوبے کی لاگت 126 ارب روپے ہے اور وفاقی حکومت نے اس کے لیے PSDP میں 15 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں آج بھارتی فوج نے اپنے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے گڈول میں آج جاری فوجی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں پردیپ نامی ایک بھارتی فوجی کی لاش برآمد ہوئی تھی جسے گزشتہ ہفتے کو کرناگ میں شروع ہونے والی جھڑپ کے دوران ہلاک ہونے والے بھارتی فورسز اہلکاروں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ یہ فوجی بدھ کو لاپتہ ہو گیا تھا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے رکن حسنین مسعودی نے ایوان زیریں لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی بھارتی آئین کے مطابق نہیں ہے کیونکہ جموں و کشمیر کو بھارتی پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے خصوصی حیثیت دی تھی۔ کینیڈا نے اپنے سکھ شہری ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے خلاف احتجاجاً اعلیٰ بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکام نے علیحدگی پسند سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی ایجنڈوں کے ملوث ہونے کے ٹھوس الزامات کی بھرپور طریقے سے تحقیقات کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کو ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف نے آج لاہور میں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی سے ملاقات کی
اور پی سی بی اور پی ٹی وی اسپورٹس کے درمیان تعاون سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر مرتضیٰ سولنگی نے ملک میں کھیلوں خصوصاً کرکٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کے تعاون کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی اسپورٹس پاکستان میں کھیلوں کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور وہ عوام میں مقبول ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ 40 سال سے زائد عمر کے کھلاڑیوں کا کرکٹ گلوبل کپ 2023 آج کراچی میں شروع ہوا۔ کپ میں پاکستان، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز، کینیڈا، امریکہ، متحدہ عرب امارات، ہانگ کانگ اور نیپال کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ کراچی کے 5 مختلف گراؤنڈز پر 36 میچ کھیلے جائیں گے۔ کراچی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست نشر ہوں گے۔ اس سے پہلے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کرکٹ گلوبل کپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے دنیا میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا۔ پاکستان انڈیا کو 5-0 سے شکست دے کر ڈیوس کپ ورلڈ کپ کے گروپ 1 میں پہنچ گیا ہے، جو 2024 کی پہلی سہ ماہی میں منعقد ہوگا اور اس کے لیے کل ڈراز نکالے جائیں گے۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر سلیم سیف اللہ خان نے ورلڈ گروپ میں کوالیفائی کرنے پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ 19ویں ایشیائی گیمز ہفتے کو چین کے شہر ہانگیو میں شروع ہو رہی ہیں۔ 16 روزہ مقابلوں میں 45 ممالک سے 12,500 سے زیادہ ایتھلیٹس شرکت کریں گے۔ پاکستان 200 سے زیادہ باصلاحیت ایتھلیٹس کا دستہ بھیج رہا ہے، جو 25 مختلف کھیلوں میں ملک کی نمائندگی کرے گا۔ ان کھیلوں میں کرکٹ، ہاکی، سوئمنگ، بیڈمنٹن، مارشل آرٹ اور دوسرے کھیل شامل ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ توانائی کے نگراں وزیر محمد علی نے اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ تاجر برادری سے مشاورت کریں اور ان کو مسائل کے حل کو ترجیح دیں۔ ملاقات میں صنعتی ٹیرف اور صاف توانائی سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ پاکستان کو رواں مالی سال کے پہلے ماہ کے دوران مختلف ملکوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سروسز کی فراہمی کے ذریعے 21 کروڑ 40 لاکھ ڈالر حاصل ہوئے ہیں۔ پاکستان کے دائرہ شماریات کے مطابق اس سے گزشتہ سال پہلے ماہ کے مقابلے میں 7.51% کا اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 107 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 4,50,910 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 294 روپے 40 پیسے اور قیمت فروخت 294 روپے 90 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 364 روپے 68 پیسے اور 365 روپے 33 پیسے، یورو 314 روپے 68 پیسے اور 315 روپے 28 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 78 روپے 47 پیسے اور قیمت فروخت 78 روپے 62 پیسے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ فلم اور ڈرامہ فائنانس فنڈ کی انتظامی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج سیکرٹری اطلاعات و نشریات ظہور احمد کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ سیکرٹری اطلاعات و نشریات نے اپنے افتتاحی کلمات میں اس بات کا اعادہ کیا کہ فلم اور براڈ کاسٹنگ پالیسی 2018 کے تحت فلم اور ڈرامہ فائنانس فنڈ کا مقصد پاکستانی سینما کی تجدید نو ہے۔ اس موقع پر الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز ڈائریکٹریٹ کی ڈائریکٹر جنرل سمینہ فرزین نے اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری کا شکریہ ادا کیا اور شرکاء کو اس فنڈ اور انتظامی کمیٹی کے کام کے حوالے سے آگاہ کیا۔ پاکستانی اداکارہ سارہ خان اپنے آنے والے نئے ڈرامے نمک حرام کے ساتھ جلد دوبارہ ٹی وی اسکرین پر نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کی ہدایات شکیل خان نے دی ہیں۔ اس کے کہانی نویس ثقلین عباس اور فرحان قیصر اور مومنہ درید اس ڈرامے کی پروڈیوسر ہیں۔ مشہور ڈرامہ اداکار اور ماڈل عمران اشرف سارہ خان کے مقابل مرکزی کردار ادا کریں گے۔ ڈرامے کا ٹیزر شائقین کے لیے جاری کر دیا گیا ہے اور اگلے مہینے اس ڈرامے کو پیش کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ ڈیٹا کے ذریعے اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بر اعظم انٹارکٹیکا میں سمندری سطح میں کمی کا غیر معمولی مظہر سامنے آ رہا ہے۔ اس رجحان نے ماہرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے، جنہوں نے ماضی میں عالمی حدت کو انٹارکٹیکا کے لیے محفوظ قرار دیا تھا۔
برفانی سمندروں کے ماہرین نے کہا ہے کہ انٹارکٹیکا کے سمندر کی سطح کی موجودہ پیمائش 17 ملین مربع کلومیٹر سے کم ہے، جو ستمبر کی اوسط پیمائش سے 1.5 ملین کلومیٹر کم ہے۔ انٹارکٹیکا کا علاقہ زمین کے درجہ حرارت کو معمول پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ برف نہ ہو تو انٹارکٹیکا کا عمل منفی ہوگا۔ کامسٹیک نے پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی اور پاکستان سوسائٹی آف نیوکلیئر میڈیسن کے اشتراک سے آج اسلام آباد میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کا موضوع تھا جوہری ادویات میں جدت اور اس کے اثرات۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر نسیم عرفان اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں شرکاء کو جوہری ادویات میں تحقیق کے شعبوں میں افرادی قوت کی ترقی کے بارے میں آگاہ کیا۔ ترکی، کویت اور بنگلہ دیش سے عالمی ماہرین نے بھی ورکشاپ میں شرکت کی۔ کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ یہ ایک اہم، بروقت اور انتہائی مفید ایونٹ ہے جو جوہری طب کے میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جدید پیش رفت کا آئینہ دار ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ لاہور میں 193 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ خانیوال میں 24 ملی میٹر، ناروال میں 17، بہاول نگر میں 11، حافظ آباد میں 6، فیصل آباد میں 4، میرپور خاص میں 33، بدین میں 30، ڈپلو میں 34، نگر پارکر میں 17، مٹھی میں 16، مالم جبہ میں 8، بگروٹ میں 7 اور راولہ کوٹ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 23، لاہور میں 27، کراچی میں 36، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 34، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 34 اور سری نگر میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں اکثر مقامات، جبکہ مشرقی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ جی، عمران احمد صدیقی آگاہ کر رہے تھے موسم کی صورتحال سے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم آج سے نیو یارک میں شروع ہونے والے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے افتتاحی خطاب میں ترقی پذیر ملکوں کو ماحول دوست توانائی کے ذرائع قائم کرنے کے لیے وسائل فراہم کرنے سمیت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم جمعے کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں مختلف علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کریں گے۔ پاکستان اور ڈنمارک نے مشترکہ لائحہ عمل کے ذریعے گرین فریم ورک انگیجمنٹ ایگریمنٹ پر عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے یورپی یونین میں GSP+ درجے کے لیے پاکستان کے لیے نیدرلینڈ کی مسلسل حمایت کو سراہا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہماری پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قیادت کا معیار دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ فوج کے برابر ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک محمد طارق آبان، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔